اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کوئی خوبصورتی کا بھی وظیفہ ہوتا ہے، کوئی چہرے کی خوبصورتی نکھار کے لیے یا اٹریکشن والے چہرے کے لیے، پر نور چہرے کے لیے۔ تو ناظرین، یہ ایک عام بات ہے، یہ ایک عجب بات نہیں ہے، بات تو خیر خاص ہی ہے، لیکن ہر بندے کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے۔ جب اس کو لوگ دیکھیں تو وہ کہیں کہ ماشاءاللہ اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے۔ تو یہ خواہش ایک انسان کے اندر پیدا ہونا ایک نارمل بات ہے، لیکن ناظرین، جب یہ آپ کے اندر خواہش پیدا ہو کہ میں خوبصورت کیوں نہیں ہوں، یا وہ کوئی مجھ سے زیادہ خوبصورت کیوں ہے، میں بھی خوبصورت ہو جاؤں، تو یہ بات تھوڑی سی نگیٹیوٹی میں آتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو خوبصورت ہی بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کی حکمت ہوتی ہے کہ وہ کسی کو کیسا چہرہ دیتا ہے، کسی کو کیسا چہرہ دیتا ہے۔ یہ میرے رب کریم کی حکمت کا حصہ ہوتا ہے کہ کسی کو نارمل چہرہ، کسی کو بہت ہی خوبصورت، اور کسی کو بالکل ہی مطلب یہ ہے کہ بناتا ہے نارمل چہرے والا، کیونکہ ہم اس کو بدصورت نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو بنایا ہوا ہے۔ اگر وہ بندہ بھی یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے بدصورت کیوں بنایا ہے، تو اللہ رب العزت نے جس امتحان میں اس کو ڈالا، جس آزمائش سے اس کو گزارا، یا اللہ رب العزت نے اس کو چہرہ تو ایسا دے دیا کہ وہ بہت خوبصورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے درجات کتنے بڑھانے ہیں، اس کو لوگوں کو اس کا محتاج کتنا کر دینا ہے، اللہ رب العزت نے اس میں کیا کیا روحانی طاقتیں پیدا کرنی ہے، وہ شاید اگر اس کو جان لے تو وہ صرف اسی بات پر ہی اللہ رب العزت کا شکر کرنے لگے کہ ہاں واقعی مجھے اللہ نے ٹھیک بنایا ہے، میں کوئی بدصورت نہیں ہوں۔ یہ بڑی بڑی جو صورتوں والے ہیں لوگ، یہ دیکھ لیں کہ میرے آ کے انڈر میرے کام کرتے ہیں، میری رسپیکٹ کرتے ہیں، مجھ سے یہ کام کہنے کو کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے ناظرین کہ ہر بندہ ہی اپنی جگہ خوبصورت ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں جب کسی کے سامنے جاؤں تو میرے دل میں یہ نہ ہو کہ بھائی دیکھو یہ تو بڑا پیسے والا ہے لیکن اس کی شکل کیسی ہے، یا یہ بڑی پڑھی لکھی لڑکی ہے لیکن شکل صورت سے بڑی پوری ہے، یہ بڑی ماشاءاللہ علم والی لڑکی ہے یا لڑکا ہے لیکن شکل سے تو لگتا نہیں کہ یہ ایسے ہے۔ یہ چیز اگر آپ کے دل میں آ رہی ہے، کسی قسم کا مقصد جو ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ایسا بنا دے کہ جب کسی کے سامنے دیکھیں تو کوئی ترس نہ کھائے یا کوئی یہ نہ کہے، تو اس کے لیے آپ انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتا رہے ہیں، آپ یہ وظیفہ کیجئے۔ میرا رب کریم بڑا غفور الرحیم ہے، وہ آپ کے چہرے کو نکھار دے گا، آپ کے چہرے میں نور پیدا کر دے گا، اور آپ کو دلکش بنا دے گا کہ آپ دوسروں کو کیسا خوبصورت نظر آئیں گے۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیجئے، 33 ڈیز کر لیجئے، 21 یا 33 ڈیز، ان دونوں میں سے آپ کر لیجئے، یہ آپ کی مرضی ہے کتنا کرنا چاہیں، اور ہے بڑا آسان ہے بڑا ہی آسان ہے۔ ان دنوں میں آپ نے کرنا کیا ہے، صرف آپ کے زیادہ سے زیادہ لگیں گے لیٹ سے کہ 30 سیکنڈ لگ جائیں گے، 40 سیکنڈ لگ جائیں گے۔ آپ نے نماز پڑھنے کے بعد آپ باوضو حالت میں ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ باوضو حالت میں آپ کو معلوم ہے کہ پیورٹی ہوتی ہے اور دعائیں بھی جلدی قبول ہوتی ہیں، وظائف بھی زیادہ عمل کرتے ہیں، آپ پاکیزہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب آپ باوضو حالت میں ہوں، یا کوئی اگر خاتون وضو نہیں کر سکتی ہیں، تو کرنا کیا ہے کہ 3 بار درود پاک پڑھ کر 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے یہ لفظ بولنے ہیں 11 بار 11 بار یہ 3 لفظ بولنے ہیں۔ کون سے؟ یا ظاہر، یا جمیل، یا نور، یا ظاہر، یا جمیل، یا نور۔ جب آپ ایک بار کہیں گے یا ظاہر، یا جمیل، یا نور، پھر دوسری بار یا ظاہر، یا جمیل، یا نور، تیسری بار یا ظاہر، یا جمیل، یا نور۔ اگر آپ پیش لگا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایسا پڑھیں گے، یا ظاہر ہو، یا جمیل ہو، یا نور ہو، یا ظاہر ہو،
یا جمیلو، جب یہ 11 بار آپ پڑھ چکے ہیں، گن کے 11 بار پڑھ چکے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف اپنے ہاتھوں کے اوپر، آپ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے چہرہ کے اوپر پھیر لینا ہے، مکمل چہرے کے اوپر پھیر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاتھوں کو بھی ایسے کر لیجئے گا۔ یہ آپ نے کتنا کرنا ہے؟ 21 دن یا 33 دن کرنا ہے، چاہیں تو 40 دن بھی کر لیجئے، وہ سب سے بہتر ہے۔ آپ 40 دن کر لیجئے، آپ کو خود اپنے چہرے میں تبدیلی محسوس ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے واقعی چہرے میں، خد و خال میں، رنگت میں بہت سی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس سے اللہ رب العزت آپ کے جو چہرے کے خد و خال ہیں ان کو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آپ کی چوائس کے مطابق بنانا شروع کر دے گا۔ اللہ رب العزت کے کام بڑے آہستہ آہستہ ہوتے ہیں۔ قرآن پاک بھی 23 سالوں میں نازل ہوا، 23 ایئرز۔ جیسے جیسے واقعات ہوتے تھے تو نازل ہوتا جاتا تھا، جیسے جیسے واقعات ہوتے تھے تو آیات نازل ہوتی رہتی تھی، صورتیں نازل ہوتی رہتی تھیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ دم بھی کریں، فار ایگزامپل آپ کو معلوم ہے کہ آب زمزم دنیا کا سب سے شفا والا پانی ہے۔ یہ پانی بھی ہے، یہ کھانا بھی ہے، کیونکہ ہم نے خود وہاں پر مکہ المکرمہ میں ہم نے دیکھا کہ لوگ اس سے شفا پائی، حتیٰ کہ ایک خاتون ایسی کہ انہوں نے آب زمزم سے ان کا کینسر ٹھیک ہو گیا، جو کہ اپنی زندگی کے آخری دن حرم شریف میں رہ کے گزارنا چاہتی تھی، جن کو امریکہ کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ اب بس آج یا کل۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا چاہتی ہوں کہ میرا دم حرم شریف میں نکلے۔ انہوں نے حرم شریف میں بیٹھ کے زمزم پینا شروع کر دیا، تو پھر بھی ان کو 2 ہفتے لگے۔ 2 ہفتے وہ زمزم پیتی رہیں، اور اس کے بعد وہ چلنا پھرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا۔ تو اس کے بعد ان کی اولاد نے ان کا دوبارہ دم کروایا، تو پتہ ہے جب دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو کینسر ان کا 0 ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ سارے کام آہستہ آہستہ ہوتے ہیں، اسی لیے آپ کا چہرہ بھی انشاءاللہ خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گا، سکن بھی گلوئنگ ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یا ظاہر ہو یا جمیل ہو یا نور ہو، یہ یا بغیر پیش کے یا ظاہر یا جمیل یا نور۔ آپ پڑھ کے دم کریں گے تو پھر آپ شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ بھی کہ انشاءاللہ کیسا اثر ہوا اس وظیفے کا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت یقیناً آپ کو اس سے بہت فائدہ پہنچائیں گے، اور اس کے ساتھ جب آپ صبح اٹھیں تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اٹھتے بیٹھتے اس کا بھی ذکر ضرور کیجیے گا۔ اور جب آسمان کی طرف دیکھیں تو بلند آواز میں نہیں لیکن بول دیں اللہ نور السماوات والارض۔ جب آپ کہیں نا کہ اللہ نور السماوات، اور جب والارض کہنا ہے تو زمین کی طرف دیکھے کہیے گا اللہ نور السماوات والارض۔ یہ جب بھی آپ دیکھیں آسمان کی طرف اور اس طریقے سے پکاریں، دیکھیے میرا رب کریم کیسی تبدیلیاں لائے گا آپ کے چہرے میں، آپ کی بات چیت میں، آپ کی آنکھوں کی کشش میں، اور ہر طریقے سے اللہ رب العزت آپ کو آپ کی چوائس کے مطابق انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آمین یا رب العالمین۔ جو بھی اس وظیفے کو کرے، اے میرے رب کریم ان کو خوبصورت بنا دینا، ان میں کشش پیدا کر دینا۔ وہ تجھ سے یہی چاہتے ہیں تاکہ وہ پھر تیرے ہو کے تیری عبادت کریں، اور ان کے دل کے اندر سے یہ نکل جائے کہ میں بدصورت ہوں تو میں دوسروں میں بیٹھ نہیں سکتا یا بیٹھ نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے جی، وظیفہ کیجیے اور بتائیے گا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ میرا رب انشاءاللہ جو ہے وہ اس کا بڑا پازیٹیو رزلٹ دے گا۔ رب کریم جو ہے وہ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔